الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون يقال إنه مجنون أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم صدق الله وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی ممبر پر رونق افروز عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام بالخصوص برادر معظم حضرت علامہ سید محمد قادری صاحب، حضرت سید تفضل میاں صاحب، وہ حاضرین پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرویں خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فقاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مزید عشق و مستی میں ڈوب کر کھلے کھلے دل سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے امید گئے کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا ساماں کروں شہاں، یعنی شفیع
روز جزا کا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف، بے کس نواز گیسو والا کہوں تجھے، بے کس نواز گیسو والا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آج کی یہ محفل محبت رسول اور اصلاح معاشرہ کے حوالے سے کوٹا کی سرزمین پر انعقاد پذیر ہے۔ میرے بھائیوں، ہزاروں کی تعداد میں میرے نوجوانوں کا یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، ان کے سامنے میں بھی ایک ہی پیغام لے کر کے حاضر ہوں۔ انشاءاللہ میرے بعد آپ کو بہترین خطاب حضور قائد محترم سے سماعت کرنا ہے، لیکن جتنے وقت میں حضرت تشریف لاتے ہیں میں صرف ایک بات اپنی قوم کے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، یہ دور کس قدر خوفناک دور ہے۔ اللہ اکبر، بیماریاں ایک طرف دروازوں پر دستک نہیں دے رہی ہے بلکہ گھروں کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ آپ نے حضرت سے سماعت فرمایا، اللہ اکبر، ہما ہمی کا دور ہے، جو ہے وہ پیسے اور معاشی پوزیشن انتہائی جو ہے وہ ہر دن گرتی چلی جا رہی ہے۔ امریکہ سے لے کر ہندوستان تک، ہند سے لے کے سندھ تک، ہر جگہ کا حال یہی ہے، معاشی تکلیف میں ہر انسان گرفتار ہے۔ میری بات بہت توجہ سے سننے کی ضرورت ہے، اور میں اپنے علماء کی دعا لیتے ہوئے ان سے عرض کروں گا آپ بھی توجہ فرمائیں، کیونکہ آپ کے معلومات میں میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، لیکن اتنی بات یہ ہے کہ میں اس لیے آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ اگر غلطی کروں گا تو میری اصلاح آپ کر دینا، تاکہ میری غلطی کی اصلاح ہو جائے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، معاشی تکلیف میں ساری دنیا پریشان ہے، پوری دنیا جو ہے معاش کے حوالے سے دن بدن جو ہے تکلیف کا شکار ہے، جو ہے وہ ناخواندگی یعنی تعلیمی مسائل بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ یعنی خاص طور پر میں مسلم امہ کی بات کر رہا ہوں، ایک طرف مندی ہے، دوسری طرف تعلیمی مسائل ہیں، تیسری طرف بیماریاں ہیں، چوتھی طرف جو ہے وہ تیسری عالمی جنگ کی شروعات ہو چکی ہے۔ ایسے حالات میں مسلمانوں میں اتحاد کی کتنی ضرورت ہے، مسلم امہ میں اتحاد کی کتنی ضرورت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر مسلمان لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، آپس میں ایک دوسرے کو کاٹنے مارنے پیٹنے کی بات کرتے رہے، تو بتائیے کیا حال ہوگا اس قوم کا۔ اگر ہم اسی طرح مارنے مرنے کی بات کریں گے تو ایجوکیشن پر ہم توجہ کب دیں گے، بھاگتی ہوئی بیٹیوں پر توجہ کب دیں گے، سگنلوں پر برقع پہن کر کے بھیک مانگتی ہوئی ان بچیوں کے مستقبل کے حوالے سے ہم کب سوچیں گے۔ 35 سال کی ہماری بچیاں ہو رہی ہے، ان کو اچھے رشتے نہیں آتے، ہم اس بارے میں کب منصوبہ بنائیں گے۔ مسلمانوں کی بچیاں پوری دنیا کے اندر لوجوں میں فروخت ہو رہی ہے، ہم ان بچیوں کے مستقبل کے بارے میں کب بات کریں گے۔ حالات یہ ہیں، ہمارے بچوں کو فیس بھرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہمارے بچے ہوٹلوں پر چائے کے گلاس دھو رہے ہیں، ہمارے بچے ہوٹلوں پر جو ہے وہ کھانے کی پلیٹیں دھو رہے ہیں۔ وہ قوم جو دنیا کی امامت کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو دنیا کی سیادت کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو دنیا کی قیادت کے لیے آئی تھی، وہ قوم جس نے لوگوں کو انداز زندگی سکھایا تھا، وہ قوم جس نے لوگوں کو تہذیب دیا تھا، وہ قوم جس نے لوگوں کو تمدن دیا تھا، وہ قوم جس نے لوگوں کو کلچر دیا تھا۔ ہمارے آنے سے پہلے دنیا میں لوگ دیکھیں کہ لوگوں کی ڈشوں کا عالم کیا تھا، اور ہمارے آنے کے بعد لوگوں کے دسترخوانوں کی رانائیاں کیا ہے۔ ہم نے دسترخوانوں کو سجانے کا شعور دیا ہے۔ میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، دسترخوان سے لے کر بستر تک کی تہذیب اگر کسی نے دی ہے دنیا کو تو محمد الرسول اللہ کے غلاموں نے دی ہے۔ اللہ اکبر، ورنہ لوگ جانتے کیا تھے، اوپر کے لباس لوگ نیچے لباس لوگ سر پہ باندھتے تھے، ہم ہی تھے جنہوں نے لباس کا شعور دیا ہے، انداز زندگی دیا ہے۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، بیٹیوں کو سینے لگانے کا تصور محمد الرسول اللہ کے غلاموں نے عطا کیا ہے۔ شوہر کی چتا پر بیواؤں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، بیواؤں کے سر پہ آنچل ڈالنے کا تصور
بیوہ منحوس نہیں ہے، ہمارے یہاں بیوہ ابھاگن نہیں ہے، ہمارے یہاں بیوہ اگر ابھاگن اور منحوس ہوتی تو اللہ اکبر ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کو کیا نام دیا جائے گا؟ میرے نبی نے 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجہ کے سر پہ شفقتوں کا آنچل ڈال کر صرف اپنے بچوں کی نہیں بلکہ پوری امت کی ماں بنا دیا ہے، وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ بچوں کی ماں بنانا الگ بات ہے، یہ معجزہ مصطفیٰ جان رحمت ہے، حضور کی شان ہے، اللہ اکبر۔ اور میرے آقا جس ماں کی گود میں تشریف لائے، میرے آقا جس ماں کی گود میں تشریف لائے، وہ سیدہ آمنہ بھی بیوہ ہو چکی تھی چھوٹی سی عمر میں، لیکن پیغام جو دینا ہے، مسلمان لڑتے رہیں گے تو کیا ہو، میں اتحاد لے کر کے آیا ہوں۔ لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ میری بات میرے پیشرو بھائی کے خطاب سے کوئی الگ ہے، انفرادیت رکھتی ہے، قطعاً نہیں، اس لیے کہ اللہ اکبر، دراصل ہر پھول کی جو ہے وہ خوشبو جدا ہے، ان کا انداز گفتگو حسینی ہے، میرا انداز گفتگو زبان میری ہے، بات ان کی، آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، غور کرنا، اگر لڑتے رہے تو پس جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، کرنا کیا ہے؟ کوٹا والوں کرنا کیا ہے؟ پوری امت متحد ہو جائے، تمام مسلمان متحد ہو جائے، اور اتحاد کا ایک ہی طریقہ اور راستہ اچھا ہے کہ 1857 کے بعد جتنے مولویوں کی بولیاں بدلی ہے، ہر مولوی کی بولی کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھ دیں کہ ہم 1857 کے بعد کسی مولوی کی بات کو نہیں مانیں گے، اگر ہم مانیں گے تو مولوی کی نہیں بلکہ مولا کی بات۔ انگریزوں کی تحریک پر لکھی ہوئی کتابوں کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، اس کتاب کو منشور سمجھتے ہیں جو محمد الرسول اللہ پر نازل ہوئی ہے، اس کتاب کو آئیڈیل بناتے ہیں جس کا لانے والا سید الملائکہ ہے، جس پر اتری ہے سید الانبیاء ہے، نہ لانے والے کی کوئی مثال فرشتوں میں ہے اور نہ جس پر آئی ہے اس کی مثال انسانوں میں ہے، اور جس نے بھیجا ہے وہ خدا بھی بے مثل و بے مثال ہے، اور اس کتاب کی بھی کوئی مثال نہیں۔ آئیے اپنی کتابوں کی بات کرنا چھوڑیں، اللہ کی کتاب کی طرف آئیں، رسول اللہ کی کتاب کی طرف آئیں۔ آپ کہیں گے رسول اللہ کی کتاب کون سی ہے؟ احادیث پاک کی کتابیں رسول اللہ کی کتابیں ہیں، حضور کی سنت ہے، اس میں حضور کی احادیث ہے۔ اب آئیے آپ کو بتاؤں، امت متحد ہو جائے، اور متحد کس چیز پر ہونا ہے؟ ہمارے لیے ایک نقطہ اتحاد ہے، مرکز ہے، محور ہے، کون سی شخصیت؟ اس ہستی پر سب متحد ہوں جس پر اوس اور خزرج متحد ہوئے تھے، اس ہستی پر متحد ہوں جس پر مہاجرین اور انصار متحد ہوئے تھے، اس ہستی پہ متحد ہو جس پر صہیب رومی بھی اور سلمان فارسی بھی متحد ہوئے تھے، اس ہستی پہ متحد ہو کہ تیمی بھی اور حبشی ہوئے تھے۔ وہ کون سا نقطہ اتحاد ہے؟ اللہ اکبر، میں کسی خاندان کی قبیلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، آؤ اس ہستی پہ متحد ہو جائیں جس کی مثال نہ ان سے پہلے دنیا میں تھی نہ ان کے بعد دنیا میں ہے، ایک ہی ہستی ہے۔ جب سبھی ان کا کلمہ پڑھتے ہیں تو پیار کرنے میں جاتا کیا ہے؟ سبھی ان کا کلمہ پڑھتے ہیں تو تعریف کرنے میں جاتا کیا ہے؟ جب سبھی ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، بھائی ہر آدمی اپنے لیڈر کی تعریف کرتا ہے، تو ہماری لیڈر تو محمد الرسول اللہ ہے، اور پھر لوگ گڑ گڑ کے تعریف کرتے اپنے لیڈر کی، لیکن ہمارا قائد تو وہ ہے، ہمارا قدوہ تو وہ ہے جس کی تعریف مخلوق صرف نہیں کرتی بلکہ خالق بھی جس کی تعریف کرتا نظر آتا۔ ہم یہ نہ کہیں، اب آپ سنیں اتحاد کیسے ہو، ان سے پیار کریں، عشق کریں۔ اب عشق میں کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ اجازت دے تو بات کہہ سکتا ہوں، بول سکتا ہوں؟
لیکن آپ دیر سے بیٹھے تو اگر کسی کو حاجت بھی لگی ہو تو آج میں تھوڑا سا جرت کر کے کوٹا میں کہہ دوں، حاجت پر بھی نہیں اٹھنا، کیونکہ اس وقت اب میں وہ عنوان چھیڑنے لگا ہوں جہاں مرنے والا بھی کہتا ہے موت تھوڑی مہلت دے، اس لیے کہ اس کا ذکر آ رہا ہے۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں کوٹا والو، کیا عرض کیا جا رہا ہے؟ ہر آدمی اپنے لیڈر کی تعریف کرتا ہے، گڑھ کے کرتا ہے، لیکن ہمارا قائد وہ ہیں جنہیں محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، ان کی تعریف اللہ بھی کرتا ہے۔ میں یہی کہتا ہوں اب ان سے صرف کرنا کیا، عشق کرنا، کیونکہ ہمارا پورا دین ٹکا ہوا ہے کس پر؟ حضور پر۔ دھیان دینا، اب میں کوئی تقریر کی طرف نہیں، اب میں نے بربتے دل پر عشق کے تار بجانے ہیں اور ان سعید روحوں کو آواز دینا ہے جن کے لیے قدرت نے جنت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہمارا کام تو صرف دعوت دینا ہے، لیکن توجہ فرمائیں، ہم نے کرنا کیا ہے؟ صرف عشق کرنا ہے۔ نبی کے نام پہ کوئی سیاست نہ کرے، ورنہ قبر میں پٹائی ہوگی، حشر میں رسوائی ہوگی۔ حضور سے عشق کریں، سب کو چھوڑیں۔ جگر مراد آبادی نے کہا تھا اب اور نہیں کام جگر ہم کو کسی سے۔ ابھی مولانا کہہ رہے تھے انہیں جانا انہیں مانا، اکیلے احمد رضا نہیں ہے یہ بولی بولتے ہوئے، ہر ایمان والے نے یہ بولی بولی ہے، انداز جدا ہے لیکن گفتگو وہی ہے۔ کہتے اب اور نہیں کام جگر ہم کو کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ، کافی ہے بس ایک سلطان مدینہ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں بمصطفیٰ برسا خیشنا کے دی ہما اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیس۔ پورا کے پورا دین محمد الرسول اللہ کا نام ہے۔ جو نبی کے قریب ہو گیا وہ دیندار ہو گیا، جو نبی سے دور ہو گیا ابو لہب میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ غالب کہتے ہیں غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گزاشتے آزاتے پاک مرتبہ دانے محمد اس۔ غالب میں اللہ کے رسول کی نعت کیا بیان کروں، اس لیے کہ نعت تو اس کی لکھی جائے گی، تعریف اس کی بیان ہوگی جس کی حقیقت کو بندہ جانتا ہے۔ ان کی حقیقت تو ان کے خدا کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اس لیے ان کی نعت اللہ پہ چھوڑ دی جائے۔ بات اتنی کہ نہ عشق کرو۔ اب عشق میں کیا ہوتا ہے؟ توجہ ہے، عشق میں بندہ اندھا ہو جاتا ہے محبوب کے عیب دیکھنے سے۔ توجہ کرنا، اب عشق کس کے پاس ہے؟ کون سے مکتبہ فکر کے مولوی کے پاس عشق ہے اور نہیں ہے؟ فیصلہ میں نے نہیں تم نے کرنا ہے۔ کوٹا میں کسی کو پہچانتا نہیں ہوں، ویسے بھی ہندوستان میں زیادہ لوگوں کو نہیں پہچانتا ہوں، لیکن اتنا یاد رکھنا میں تو یہ دعوت دینے آیا ہوں، فقیر ہوں غوث پاک کے در کا۔ ہم لوگ صوفیہ کی بولی بولنے والے لوگ ہیں، مارنے کاٹنے کی بات ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا مکتبہ فکر سے، توجہ کریں جملے پر، مکتبہ فکر سے نکلو، مکتبہ فکر سے نکلو اور مدرسہ قدم عشق میں قدم رکھو، کیونکہ مکتبہ فکر ناپنا تولنا سکھاتا ہے۔ توجہ کرنا، مکتبہ فکر ناپنا تولنا سکھاتا ہے اور مکتبہ عشق کہتا ہے اللہ اکبر وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ مکتبہ فکر کہتا ہے وہ بڑے بھائی کی طرح ہے۔ مکتبہ عشق کا حسان کہتا ہے میں نے آپ کی طرح کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ کون سا سودا کر رہے ہو، مکتبہ فکر کا یا مکتبہ عشق کا؟ ہم تو مکتبہ عشق میں ڈوبنے کی بات کرتے ہیں، کیونکہ مکتبہ فکر محدود ہے، مکتبہ عشق کی کوئی حد نہیں ہے، بلکہ جرات کر کے کہہ دو مکتبے والے وہیں ٹھہر جاتے ہیں کہ دلیل کہاں ہے، اور مکتبہ عشق والے وہاں پرواز کرتے ہیں جہاں فرشتوں کی بھی رسائی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو اپنی اڑان ہے، یہ تو اپنی اڑان ہے، یہ تو اپنا فیصلہ۔ کوئی رک کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ مکتبہ فکر سے نکلنا ہوگا، مکتبہ عشق اور
میں تو بات صحابہ کی کر رہا ہوں. ابھی 1857 کے بعد میں ہاتھ ہی نہیں لگا رہا ہوں. حسان کہہ رہے حسان وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. خُلِقْتَ جو تھوڑی بہت بھی مناج العربی اول دوم سوم پڑھے, خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. آپ جیسا میں نے نہیں دیکھا. 1857 کے بعد آپ یہ مت سوچنا کہ میں ہر ایک کا انکار کر رہا ہوں نا. بولی ملانا ہے, جس کی بولی صحابہ کی بولی سے ملے پھر وہ ہمارا امام ہے. بس اتنی بات ہے. حسان کہہ رہے حسان, آپ کی توجہ نہیں ہے, بہت اچھے سے سن رہے ہیں, لیکن مجھے جب عشق کی بات کا عنوان دیا جائے تو پھر میرے ساتھ ساتھ چلا جائے, ہاں, ورنہ پھر بات ختم ہو جائے. اس لیے کہ میں ان سے یہ ایگریمنٹ کر کے نہیں آیا ہوں کہ میں اتنی دیری بولوں گا اور اتنی دیری بولوں گا, نا. اس لیے کہ میں اجرت لے کر نہیں آیا ہوں, کیونکہ میں مکتبہ فکر کا نہیں بلکہ میں قدح عشق کا انسان ہوں. ایک طرف یار کا نام اور دوسری طرف جنت, تو میں کہتا ہوں جنت ہلکی ہے, یار کا نام بڑا ہے. تو اس لیے آپ اگر ساتھ نہیں دیں گے تو میں کبھی بھی بیٹھ سکتا ہوں, پھر آپ جانے یہ جانے, لیکن اتنا یاد رکھنا اگر ساتھ دینا ہے تو پھر محبوب کے نام پہ کچھ بولنا پڑے گا. ہاں, اور صرف آگے والوں کو سیٹنگ کے ساتھ نہیں بولنا بلکہ پیچھے والوں نے بھی ذمہ داری پوری کرنا, کیونکہ میں ہی صرف امتی اور یہ نہیں ہے امتی تو آپ بھی ہے میرے عزیزو. صرف میرے لیے حضور نے آنسو نہیں بہائے اور آپ کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے بھی بہائے ہیں, اور جو گھروں میں بیٹھ کے سن رہے ہیں ان کے لیے بھی بہائے ہیں. تو توجہ فرمائے جلدی جلدی سے, اس لیے کہ جیسے ہی امیر محترم آئیں گے میں ختم کر دوں گا, وہیں پہ گفتگو مکمل. توجہ کریں, جلدی جلدی چلتے ہیں. حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ, آپ جیسا میری آنکھوں نے دیکھا نہیں. اچھا, ہمارا حال تو یہ ہے, ہم بن دیکھے تعریف کرتے ہیں. حضور ظاہر میں مدینہ منورہ میں ہیں, ہم یہاں بیٹھ کر تعریف کرتے ہیں, لیکن حسان کا مقدر تھا سامنے یار ہوتا تھا اور حسان سامنے بیٹھ کر تعریف کرتے تھے. لیکن حسان کیا کہتے ہیں, آقا آپ جیسا میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں, اے میری آنکھیں کیا دیکھتی یا رسول اللہ, آپ جیسا حسن والا کسی ماں کی گود میں آیا ہی نہیں. اور پھر کہتے ہیں آقا ہر عیب سے پاک اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے, ہر عیب سے پاک اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے, ہر عیب سے پاک اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے. آپ میں کوئی عیب نہیں ہے, آپ میں کوئی عیب نہیں ہے. کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء, آپ جیسا بننا چاہتے تھے گویا اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنایا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت. اب 1857 کے بعد میں ڈھونڈنے لگا یہ بولی بول کون رہا ہے. اب یہ بولی جو بولے گا وہ میرا امام ہوگا, پھر وہ سید ہو کہ نہ ہو, پھر وہ شیخ ہو کہ نہ ہو, وہ صدیقی ہو کہ نہ ہو, وہ فاروقی ہو کہ نہ ہو, وہ عثمانی ہو کہ نہ ہو, وہ علوی ہو کہ نہ ہو. اس لیے کہ ہمارے یہاں امام ماننے کے لیے ایک ہی شرط ہے, نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. حسان کی بولی اب کون بول رہا ہے, تو میں نے سب کو ڈھونڈا, سہارنپور بھی گیا, ادھر بھی گیا, ادھر بھی گیا, ادھر بھی گیا, لیکن مجھے کہیں حسان والی بولی نظر نہیں آئی. تو پھر میں نے رخ کیا اس طرف کا, محبت والے شہر کا. تو میں نے کہا حسان سے تو ہم نے یہ سنا, آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میرا ترجمہ تو نے نہیں پڑھا. کہا میں نے کیا, وہ تو عربی ہے حسان, آپ اردو, آپ نے کیا کہا؟ تو کہا میں نے بھی تو اس کی ترجمانی کی, وہ کمال حسن حضور ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں
نہیں، ادھر دیکھو خلقت مبرم من کل عیب، اور وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول یہی پھول یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. پھر کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اور میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں. عشق محبت عشق محبت کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں. پڑھے لکھوں کا شہر ہے. میں نے صبح سنا بڑے علماء سے، بڑے علماء کہہ رہے پڑھے لکھوں کا شہر. میں نے کہا پڑھے لکھے اچھی بات ہے، لیکن مجھے تو عاشق چاہیے. عاشق نے 2 قدم پہ در یار پا لیا، عاشق نے 2 قدم پہ در یار پا لیا، عالم کا خاندان ابھی تک سفر میں ہے. جو نرا عالم ہو وہ سفر ہی کرتا رہے گا، لیکن جو عاشق بھی اور عالم بھی ہو پھر وہ کہتا ہے میں نثار تیرے کلام، سونے پہ سہاگ میں نثار. اب اگر سننے پہ آئے تو پھر غوث پاک کے در کا فقیر بھی اب سنانا چاہتا ہے. اگر عشق کے میکدے کی بات ہو رہی ہے تو یہ تو سبھی کا مسلک ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کا مسلک ہونا چاہیے، مسلک عشق و محبت. میں نثار تیرے کلام پر، بلکہ نہیں فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے. یا رسول اللہ بڑے بڑے عرب کے فصحا آپ کے آگے دبے لچے رہتے. یہ نہیں کہ آپ کے مدرسے میں، ہمارے مدرسے میں وہ اردو پڑھنے آئے تھے، نا ایسی بولی نہیں بولتا مومن. مومن تو یہ بولتا ہے نا فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے. کتنے دبے لچے، کتنے دبے لچے. کون بڑے بڑے عرب کے فصحا کتنے بڑے بڑے تھے پتہ ہے؟ ایک ایک محفل میں 200 اشعار فی البدی کہتے تھے. کعبے پہ قصیدے لا کے لٹکاتے تھے. کوئی چھوٹے موٹے نہیں تھے. وہ مکۃ المکرمہ میں جن میں حضور آئے تھے نا، وہ چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے. 200 اشعار ایک ایک محفل میں بول جاتے تھے. اگر ان اشعار کا جائزہ لیا جائے تو حالت خراب ہوئی لوگوں کی. آپ کیا سمجھتے ہیں پڑھا کتنے لوگوں نے؟ تو میرے امام کہتے فصحا عرب کے بڑے 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 عرب کے فصحا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے. اور کتنے دبے لچے ہیں؟ کوئی جانے منہ میں زبان نہیں. اگر آپ کی توجہ ہے تو یہ شعر سمجھے مجھ سے. طالب علم ہوں، حالانکہ میری کوئی حیثیت نہیں کہ میں امام پر کچھ تشریح کروں، اپنی حیثیت. میرے نبی کا کلام اتنا خوبصورت تھا، آئے ہے جس کا کلام اتنا خوبصورت ہے وہ کتنا خوبصورت ہے. اسی لیے تو کہتا ہوں فلم کے ہیرو سے دل لگانے والوں، کرکٹروں سے دل لگانے والوں، شراب اور نشے سے دل لگانے والوں، ان سے دل لگاؤ، غیروں سے کیا دل لگا رکھا. میرے بھائی نے کہا نا، میں یہی کہتا ہوں کہ علم وہ دسترخوان ہے جس سے ہر آدمی اپنی پسند کی اٹھاتا ہے. انہیں جانا، انہیں مانا. وہ بھی تشریح صحیح تھی جو میرے بڑے بھائی نے کی، مجھ سے بھی سن. انہیں جانا، ان کو پہچان لیا. جاننا کہتے پہچاننے کو. صرف پہچاننے سے کام نہیں چلتا، دوسری منزل ہے انہیں مانا. ابو جہل نے جانا تھا، مانا نہ تھا. ابو لہب نے جانا تھا، مانا نہیں تھا. عتبہ شیبہ نے جانا تھا، مانا نہیں تھا. مانا کس نے تھا؟ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کم. جن غیروں کا ذکر سیدی نے کیا وہ بھی صحیح، اب مجھ سے بھی غیر سن لو.
جلوس میلاد النبی میں جان دینے کی بات کرتے ہو نبی کے نام پہ. ایک ہے عین نبی اور ایک ہے عین نبی. ایک ہے غیر نبی اور ایک ہے اہل نبی. 3 کیٹیگری. کیا؟ عین نبی وہ صرف رسول اللہ ہے. اہل نبی یعنی نبی والے، وہ صحابہ ہیں، وہ تابعین ہیں، وہ تبع تابعین ہیں، وہ ائمہ مجتہدین ہیں، وہ علماء حق ہیں. یہ سب اہل نبی. صحیح. اور ایک ہے غیر نبی. ان میں شخصیت کے نام سن لیے. میری عادت ہے کہ میں شہد کے بعد الوے کو چاٹنا پسند نہیں کرتا، لیکن سن لے، غیر سے کام نہیں رکھا تو غیر میں شخصیت بھی آ گئی، اس کا ذکر ہو گیا. اب غیر سے مراد نشہ. یہ غیر، نشہ غیر ہے. اس کا مطلب اگر تو نشہ کر رہا ہے تو تو اپنے نبی کے دل کو تکلیف پہنچا رہا ہے. اگر تو کسی لڑکی پر ہاتھ رکھ کے زنا کا پلان کر رہا ہے تو تو نے غیر سے کام رکھا، کیونکہ زنا غیروں کی طرف ہے. عاشقوں کا کام زنا نہیں. عاشقوں کا کام تو زنا سے بچنا ہے، چونکہ وہ غیر ہے. یہ کام بھی غیروں کا ہے اور یہ کام بھی غیر ہے. یہ غیروں کا بھی ہے اور غیر بھی ہے. تو جو عاشق ہوگا وہ زنا کے اڈے پہ کبھی نہیں جائے گا. جو عاشق ہوگا وہ نشے کے اڈے پہ کبھی نہیں جائے گا. جو عاشق ہوگا وہ کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات قائم نہیں کرے گا. جو عاشق ہوگا وہ کسی عورت کو پاپ کی نظر سے نہیں دیکھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جس کو عشق ہوتا ہے، جو جانتا ہے اور مان لیتا ہے اور غیروں سے کام نہیں رکھتا، پھر وہ تو کہتا ہے ارے تجھے کیا تکوں، اس لیے کہ تیرے حسن سے بڑھ کر تو اس کا حسن ہے جس کو میں نے دل دے دیا ہے. تیرے حسن میں بدبو ہے، اس کے حسن میں خوشبو ہی خوشبو ہے. تیرے حسن کو قبر کے کیڑے کھائیں گے. اس کے حسن کا حال یہ ہے جس قبر میں قدم رکھ دے تو قیامت تک نور کے چشمے لہرائیں گے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. بے نمازی پن یہ غیر ہے. بے نمازی پن غیر ہے. سود کھانا غیر ہے، غیروں کا کام ہے. کیونکہ جس نے سود کھایا اس نے اپنی ماں کے ساتھ گویا 36 بار زنا کیا. اس لیے یہ غیروں کا کام ہے اور غیر ہے. پاپ کی نظر ڈالنا غیروں کا کام ہے اور غیر ہے. لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا غیروں کا کام ہے اور غیر ہے. اس لیے کہ یہ تو رسول والوں کا کام ہو ہی نہیں سکتا. رسول والوں کا کام لڑکوں سے بدی کرنا نہیں، بلکہ لڑکوں کو تقدس دینا. رسول والوں کا کام شادیوں میں ڈی جے بجانا نہیں، بلکہ ڈی جے بجانے والوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالنا. رسول والوں کا کام اللہ اکبر آنکھوں کو آوارہ بنانا نہیں، بلکہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم کے تحت اپنی آنکھوں کو نیچی رکھنا. اللہ اکبر. تو اب امام کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. جو ان کو مان لے تو اس کو غیر کے لیے فرصت کر ہے. ارے جو ان کو مان لے اس کو باپ سے بھی دل لگانے کی فرصت دی، اس کو آپ سے بھی. ارے باپ سے بڑا تو آپ ہوتا ہے. توجہ ہے. جو ان کو دل لگا لے ان سے دل لگا لے. آدمی اپنے آپ سے بھی پھر نہیں رہتا. کیوں اپنے آپ کے لیے بھی فرصت نہیں رہتی. کیونکہ ہر آدمی جلنے سے بچنا چاہتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ نہیں. توجہ ہے آپ کی؟ ہر آدمی جلنے سے بچنا چاہتا ہے، لیکن جو یار کو جان اور مان لیتا ہے پھر کہتا ہے میں جلنے سے بچنا نہیں چاہتا، مورا تن من دھن سب پھونک دیا. یہ جان بھی پیارے جلا جانا، اس لیے کہ ہر بار جلنے سے بچنے میں فائدہ ہے، لیکن ان کی یاد میں جلنا بھی فائدہ مند ہے. لوگ ہم سے کہتے ہیں ربیع الاول کی 13 تاریخ کو جشن صابر پاک ہوگا. وہ کہتے ہیں دیکھو یہ مولویوں کو کہتے ہیں صابر پاک کے حجرے میں دلہن آئی، بابا فرید کی بیٹی پہ نظر ڈالی اور اس کو جلا دیا. کیسا ظالم تھا تمہارا ولی، بیوی کو جلا دیا. میں نے کہا جلانے سے بچانے آئے تھے. وہ کیوں جلاتے؟ جلانے پر میرا یقین ہے، اختلاف نہیں ہے، جلایا. لیکن جو تو سمجھا وہ نہیں جلایا. آگ سے جلانا ظلم تھا. توجہ، آگ سے جلانا میں ایسی دیوانگی کی بات، مجھے یہی آتا ہے اور کچھ نہیں آتا. اگر آپ توجہ کریں تو توجہ کریں. علم والو آج ذرا عشق کی بات بھی سنو. عنوان دیا ہے نا آگ سے جلانا. توجہ ذیشان برکاتی، توجہ. آگ سے جلانا ظلم ہے.
کیونکہ عورتیں تو چتا پہ جلی رہی تھی نا. یہ ظلم ہے. آگ سے نہیں جلایا, آنکھ سے جلایا. آگ سے جلانا ظلم ہے, ولی نہیں کر سکتا. اس نے آنکھ سے جلایا. آنکھ سے جلانا احسان ہے. آنکھ سے جلانا احسان ہے. ایسی آنکھیں تو آدمی تلاش کرتے کرتے جنگل جنگل پھرتا ہے. پیر کیوں تلاش کیے جاتے ہیں کہ کسی کی آنکھ سے آنکھ لڑ جائے تو میں بھی جل جاؤں. اس کے لیے تو مجاہدے کروائے جاتے ہیں کہ آنکھ میں آنکھ آ جائے. اس لیے کہ انسان بنتا نہیں جب تک کہ کوئی آنکھ والا ملتا نہیں. جلی ضرور, میرے بابا فرید کی بیٹی جلی ضرور, لیکن جل کا جلا کر جو ہے وہ ظلم نہیں کیا, احسان کیا. تو کہا کیا؟ میں نے کہا صابر 12 سال تک نہ کھا کر درخت کی پتیاں اور گلر پہ گزارا کر کے اللہ اللہ اور تہجد پڑھ کے مجاہدے کر کے ریاضتیں کر کے عشق رسول میں دل ایسا جل رہا تھا کہ بھٹی ہو گیا تھا. اسی عشق کے جلنے کو کہتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. عشق کی آگ صابر کے سینے میں جل رہی تھی, اور جب جل رہی تھی ماں نے کہا تیری شادی کرنا ہے. کہا جس کو یار, جو مان لے یار کو, انہیں جانا, انہیں مانا. جو یار کو مان لے اس کو کسی کے پیار کے لیے فرصت ہی نہیں رہتی. جب یار کو ماننے کے بعد بیوی کے لیے جگہ ختم ہو جاتی ہے تو زنا کے لیے جگہ کیسے باقی رہتی ہے, شراب کے لیے جگہ کیسے باقی رہتی ہے, جوا کے لیے جگہ کیسے باقی رہتی ہے. میں تو یہی کہتا ہوں, ارے سب اختلافات ختم کر اور آ نبی کو ویسا مان جیسا کہ ماننے کا حکم ہے, اور سب عنوان سے توجہ ہٹا, ایک عنوان پہ سب مل کے محنت کریں, پوری قوم کو نبی کا عاشق بنا دے. اللہ کی عزت کی قسم, اگر سب نے مل کر اس قوم کو عاشق بنا دیا تو تمہیں کبھی کوئی چوری کرتے نہیں ملے گا, کوئی شراب پیتے نہیں ملے گا, کوئی زنا کرتے نہیں ملے گا. کیونکہ جو عاشق ہوگا سوچے گا میں غلطی کروں گا دل محبوب کا دکھے گا, میں داڑھی منڈا کے گٹر میں پھینکوں گا دل میرے محبوب کا دکھے گا, میں مسجد میں نہیں آؤں گا دل میرے محبوب کا دکھے گا. اور صابر پاک نے سوچا اماں مانتی نہیں, اماں کے آگے چلتی کس کی, اماں مانتی نہیں. اب یہ بیوی سجا سوار کے بھیج دیا, دن کو نکاح بابا نے پڑھا دیا. سرکار بابا فرید رات کو آئی, کہ یہ روز روز کٹ 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 سے نجات پانا ہے تو کرنا کیا ہے, کرنا کیا. جو آگ میرے دل میں لگی ہے وہی ادھر لگا دیتا ہوں, ادھر میں بیٹھوں گا ادھر وہ بیٹھے, ادھر میرا مسلح ہوگا ادھر اس کا مسلح, ادھر میرا اللہ اللہ کرنا ہوگا ادھر اس کا اللہ اللہ کرنا ہوگا. کیونکہ اگر میں نے عشق کی آگ نہیں لگائی تو یہ ٹینشن دے گی. اس لیے جو میرے دل میں لگی ادھر بھی لگا دوں. تو وہ لگانے کے لیے ماچس نہیں چاہیے تھی, لکڑی نہیں چاہیے تھی, کیونکہ یہ تو ظلم تھا. تو یہ جو دل میں جل رہی تھی آنکھوں سے اس کا اثر تھا, ڈال دی نظر اور نظر ڈال کے لگائی آنکھ. میں نے جام سے نینا لگا آئی رے. اسی لیے خسرو نے کہا میں نظام سے, ہاں پوربی میں نظام نہیں کہتے, آپ مجھے جاہل نہ سمجھے, سمجھے بھی تو کوئی ٹینشن کی بات ہے. کہا نظام بولنا نہیں آتا کوئی بات نہیں, آپ دو جملے کہہ کے دل بہلا. میں تو یہ بھی سوچتا ہوں کوئی ہمیں برا کہہ کے اگر خوش ہوتا ہے, کہ اللہ کرے خوش رہے, اگر تیری خوشی اسی میں ہے تو میں اس پہ خوش. مجھے تو اللہ نے دل خوش کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, چاہے اس طرح تیرا دل خوش ہو چاہے اس طرح تیرا, مجھے تو یار کی رضا چاہیے. میں نے جام سے نینا, میں نے جام سے نینا لگایا ہی رے. خسرو کی آنکھ لگی تو وہاں ادھر صابر پاک نے آنکھ میں آنکھ ڈالی اور وہ عشق کی آگ منتقل کی. لیکن کہاں صابر کا دل ہے, کہاں صابر کا دل اور کہاں اس خاتون کا دل. دونوں ایکول تو تھا نہیں, دونوں برابر تو تھا نہیں. تو یہ سارا عشق ادھر اونڈیلا اور ادھر آگ لگی, جسم میں نہیں دل میں لگی. اور جب دل میں لگی تو وہ عشق کی آگ کی حرارت اتنی تھی کہ قلب صابر برداشت کر رہا تھا, لیکن بابا کی بیٹی صاحبہ برداشت نہ کر سکی. تو بس اسی میں اس عشق کی آگ لگنے پر اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی. تو یہ کرامت ہی, یہ ظلم نہیں ہے. آگ سے جلاتے تو ظلم ہوتا. عشق کی آگ جو 6 صدیوں محنت کر کے
نہیں ملتی، ایک آنکھ میں دے کر کے ظلم نہیں کیا، بابا کی صاحبزادی پہ احسان کر کے اس کو فنا فی الرسول کے منصب پہ پہنچا دیا۔ یہ ہے وہ فلسفہ، یہ ہے وہ فلسفہ جلانے کا۔ تم کیا جانو، تم کیا جانو؟ علم کے مکتبے سے اٹھ، عقل کے مکتبے سے اٹھ، عشق کے میکدے میں آ، عشق کی طرف آؤ تو بات دور نکل گئی۔ تھوڑی سی مشکل بھی ہو رہی ہوگی۔ عرض کر رہا تھا کیا فصحاء عرب کے بڑے بڑے ہیں، یہی بات ہو رہی تھی، فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، ایسے دبے لچے ہیں۔ کیسے؟ جب میرے آقا بات کرتے ہیں نا، بات کرتے ہیں کلام کرتے ہیں تو بڑے بڑے جاہل لوگ نہیں، بڑے بڑے فصحاء دبے لچے ہوتے ہیں۔ تو دبے لچے ہوتے ہیں نا تو آدمی جب کسی کے آگے سن ہو جاتا ہے، توجہ ہے، کسی کے آگے سن ہو جاتا ہے، سن سمجھتے ہیں نا سن کا مطلب؟ جیسے آپ ہو گئے اس وقت، کسی کے آگے سن ہو جاتا ہے، سن، تو وہ بالکل جامد و ساکت ہوتا ہے، لیکن اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی کلام کرنے والے کو، ٹھیک؟ زبان نہیں کچھ بولتی، توجہ، زبان کچھ نہیں بولتی، لیکن وہ سر سے ایسے ایسے کرتا ہے۔ زبان نہیں بول رہی لیکن یعنی میں سمجھ رہا ہوں، ہے نا؟ میں یا رسول اللہ، جب آپ کلام کرنے پر آتے ہیں نا تو لوگ بڑے بڑے فصحاء آپ کا کلام سن کر یوں کرنا بھی بھول جاتے ہیں، یوں کرنا بھی بھول جاتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ان کے منہ میں زبان نہیں ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے ان کے جسم سے جان بھی ختم ہو گئی ہے، جس کے کلام کی شان ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر یوں ملی، یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ تو میں اپنی گفتگو کو ابھی شروع کروں، آگے بڑھاؤں کہ وہ پوری امت متحد ہو عشق مصطفیٰ پر، محبت رسول پر۔ تو لیکن عشق ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ عشق ہوتا ہے تو آدمی محبوب کا عیب دیکھنے سے اندھا ہو جاتا ہے، اس کے عیب سننے سے جو ہے وہ بہرا ہو جاتا ہے، اس کے عیب پر گفتگو کرنے سے گونگا ہو جاتا ہے۔ عشق آدمی کو اندھا، گونگا، بہرا بنا دیتا ہے۔ کسی نے مجنو کو کہا تھا کہ مجنو تیری لیلا تو لنگڑی ہے، لنگڑی، اور وہ جو ہے وہ بچک بچک کر چلتی ہے۔ تو مجنو نے کہا تھا نا، میری آنکھ سے دیکھ تو پتا چلے گا، وہ بچک بچک کر بچکیاں لے کر نہیں چلتی، وہ لنگڑی نہیں ہے، بلکہ جب میرا عشق اس پر غالب آتا ہے تو وہ لہرا لہرا کر چلتی ہے، اور تجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ہے وہ لنگڑی ہے، لنگڑی نہیں، وہ میرے عشق میں لہرا لہرا کر کے چلتی ہے۔ اب بتاؤ، عشق ہو جائے تو لیلا جیسی بے عیب بھی بے عیب نظر آئے، اور خدا نے جس کو بے عیب پیدا کیا ہو، اللہ اکبر، ان سے عشق ہوگا تو آدمی اس پہ تقریر کیوں کرے گا کہ وہ ان کو تو علم غیب نہیں ہے، ان کے ماں باپ تو مسلمان نہیں تھے، اور ان کو وہ تو حاضر و ناظر نہیں ہے، اور ان کو تو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں۔ بھائی عشق ہوگا، اگر عشق ہوگا تو نہیں ہونے پر بھی یہ جو ناظم لوگ آتے ہیں نا، یہ میرے بھائی لوگ، یہ مقرر لوگ سے بہت محبت کرتے ہیں، نعت خواں لوگ سے، تو جس کو کچھ نہیں آتا اس کو بھی یہ لوگ بحر العلوم کہتے ہیں، بحر العلوم، بلکہ جس سے پوچھ لیا جائے کہ بحر العلوم کسے کہتے ہیں تو شاید وہ بندہ وہ بھی نہ بتا سکے بحر العلوم کا، پھر بھی یہ لوگ اس کو بحر العلوم کہتے ہیں۔ قصور ان لوگوں کا نہیں ہے، پیسے کی لالچ نہیں ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ عشق کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو بے علوم بھی بحر العلوم نظر آتا ہے۔ ارے عشق کی نظر سے دیکھنے سے جب بے علوم بھی بحر العلوم نظر آئے تو وہ علم والا جس کے لیے قرآن کہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے وہ سب کچھ تمہیں سکھا دیا۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے امت عشق اگر کر لے تو یہ جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اب آپ کہیں گے مولانا سب تو مولانا ہے نا یار، پھر یہ فرقے کیوں؟ میں نے کہا ہو نہیں تھے، کیوں؟ محبوب سیدھے سیدھے آ جاتے تو شاید فرقے نہیں ہوتے، لیکن محبوب سیدھے سیدھے نہیں آئے، بلکہ محبوب جن راستوں سے آئے اللہ کی غیرت نے ان کے وجود ناس پر اپنی غیرت کے 70,000 پردے ڈال دی۔ ہے توجہ آپ کی؟ ہاں، کتنے پردے ڈالے؟ بولے، میری عادت نہیں کہ ہر دو جملے پہ کہوں کہ بولو سبحان اللہ اور یہ بولو وہ بولو، آپ کے عشق پہ چھوڑ رہا ہوں۔ کوٹا والو، عشق کا عنوان دیتے ایسے چپ بیٹھتے ہو نا؟ نہیں، حضور آئے، حضور آئے، توجہ، حضور آئے، کتنے پردوں میں؟
کپڑے کا نہیں، اللہ کی غیرت کے 70,000 پردے، اللہ کی غیرت کے۔ حضرت موسیٰ طور پر 70,000 پردوں کے پیچھوں سے جھلک دیکھ کے بے ہوش ہوتے ہیں، پھر موسیٰ کپڑا ڈال کر چلتے ہیں چہرے پہ نقاب ڈال کے۔ کیوں؟ بے نقاب جو موسیٰ کو دیکھ لیتا تھا وہ اندھا ہو جاتا تھا، کیونکہ انہوں نے طور سے 70,000 پردوں کے پیچھے سے جھلک دیکھ کے بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو یا موسیٰ، آپ 70,000 پردوں کے پیچھے سے جھلک دیکھ کے بے ہوش ہو جائیں، آنکھ نہ ملائیں، تو آپ کے چہرے پہ اتنی تجلی ہے کہ جو آپ کو دیکھے وہ اندھا ہو جائے۔ حدیث پاک ہے، حضرت صفورہ نے کہا، اے موسیٰ، سب کے منہ پہ کپڑا ڈال کے پردے میں گھومتے ہو، پردے میں گھومتے ہو موسیٰ، بیوی سے بھی پردہ؟ کہا آنکھ چلی جائے گی تیری، کیونکہ میرے چہرے پر یار کی تجلیوں کی وہ رانائیاں ہیں۔ کہا ٹھیک، کوئی بات نہیں، میں وہ تجلی دیکھوں تو صحیح، آپ کے چہرے پہ یار کی تجلیوں کی رانائیاں دیکھوں تو صحیح۔ کہا دونوں چلی جائے گی، ناکارہ ہو جائے گی آنکھ۔ تو کہا ایک پہ ہاتھ رکھتی ہوں، ایک سے دیکھتی ہوں۔ ایک پہ ہاتھ رکھا، ایک سے دیکھا تو کیا تجلیاں تھی، گم ہو گئی، نابینا ہو گئی۔ کہا جی نہیں بھرا، ایک بار پھر اٹھائیں پردہ۔ کہا ایک تو چلی گئی، اب دوسری؟ کہا نہیں، اٹھائیں، دیکھا بہت تجلیاں رانائیاں نظر آئی، دوسری بھی رونے لگی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ اندھی ہو جاؤ گی، نابینا ہو جاؤ گی، تجلیاں برداشت نہیں کر سکو گی۔ رو رہی ہو نا؟ اب میں اس پہ نہیں رو رہی ہوں کہ اندھی ہو گئی، نابینا ہو گئی، اس پہ رو رہی ہوں 2 ہی آنکھیں ملی ہے، کاش کہ ہزاروں ملتی نا، ہزاروں ملتی تو یار کے جلووں کی رانائیاں دیکھتے دیکھتے ساری آنکھیں قربان کرتی چلی جاتی۔ اللہ کو صفورہ کی ادا اتنی پسند آئی، موسیٰ ہاتھ رکھو ہم اس کو پھر روشنی عطا کر دیں گے۔ ہاتھ رکھا، اللہ نے پھر روشنی عطا کر دی۔ یا موسیٰ، یا موسیٰ، یا موسیٰ، آپ نے 70,000 پردے کے پیچھے سے دیکھا تو یہ لوگ اندھے ہو رہے ہیں، لیکن میرے محبوب نے تو ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، دیکھا اور ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا۔ میرا عنوان معراج نہیں، پھر کہہ رہا، اگر اس پر آ جاؤں تو پھر مجھے کم سے کم 1 گھنٹہ چاہیے، ورنہ نہیں۔ بہرحال دیکھا، اور خود کہتے انی رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ انہوں نے جھلکیاں دیکھی، بے ہوش ہو گئے۔ آپ تو بے ہوش ہی نہیں ہوئے، آپ تو کہتے ہیں، آپ کے لیے کہا جاتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، دیکھتے بھی رہے، باتیں بھی ہوتی رہی۔ تو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات۔ اب آپ کو ابو بکر صدیق بھی دیکھ رہے ہیں، ابو جہل بھی دیکھ رہے ہیں، یہ کیوں اندھے نہیں ہوتے، نابینا نہیں ہوتے؟ تو جواب دیا جائے گا، موسیٰ بے پردہ آئے تھے، اس لیے لوگ دیکھ کے اندھے ہو رہے تھے، اور مجھے تو پہلے ہی دن پردوں میں بھیجا گیا تھا، اور وہ تو کپڑے کا پردہ تھا، یہاں تو غیرت الہی کا پردہ تھا۔ اب توجہ کریں، کیوں فرقے بنے، اس پر میرے جوانوں کی توجہ۔ کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں، صوفیہ کا مسلک، بزرگوں کا، عاشقوں کا، مکتبہ فکر کی نہیں، میکد عشق کی بات۔ دیکھو، ایک کپڑے اڑا کر، کپڑا منہ پہ ڈال کے چادر میں چھپا کر، ایک چادر اسٹیج پر کوٹا کے جلسے میں لائے۔ بولو کون ہے؟ کسی نے کہا مفتی یامین، کسی نے کہا سید تفضل، کسی نے کہا سید محمد، کسی نے کہا ذیشان برکاتی، کسی نے کہا بلبل مستجاب، کسی نے کہا یہ، کسی نے کہا وہ، کسی نے کہا وہ۔ کیوں کہا یہ اتنے فرقے کیوں بنے؟ فرقہ یہی تھا نا۔ کوئی کہہ رہا ہے امین القادری، کوئی کہہ رہا ہے سید محمد، جھگڑا اسی پہ ہو رہا ہے نا۔ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ بنی کہ پردے میں لایا ہے نا، ہے بات سمجھ میں آتی کہ نہیں؟ اتنی ساری زبانیں کیوں ہوئی؟ پردے میں لائے۔ یار جو کپڑے کے پردے میں آئے اس کو پہچاننے میں اتنی دشواری ہو، جو کپڑے کے پردے میں آئے اس کو پہچاننے میں اتنی دشواری ہوتی ہے، تو پھر جو غیرت الہیہ کے پردے میں آئے اس کو کیسے پہچانیں گے؟ اسی لیے کسی نے کہا میری طرح بشر، کسی نے کہا گاؤں کا چودھری، کسی نے کہا بڑا بھیا۔ میں نے کہا اسی لیے جھگڑے ہوں گے، اپنی اٹکل سے بات مت کرو، ٹامک ٹوئیاں مت کرو، اس لیے کہ یہ محبوب کی بارگاہ ہے، یہاں اس طریقے سے منہ کھولا نہیں جاتا۔ تو کہا پھر فرقے سے بچنا کیسے ہے؟ تو میں نے کہا بس اتنا کہہ دو، اللہ ہی جانے کون، جس نے بھیجا ہے، جس نے بھیجا ہے، جس نے بھیجا وہی جانے
کون ہے؟ اللہ اللہ، وہ چادر اوڑھ کے آیا، جھگڑا نہ کرو، کہہ دو لانے والا جانے کون ہے، تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ تو یہی تو بتانا چاہتا ہوں، ملانے کے لیے نہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یہ ہے، یہ ہے، میں نے کہا منہ بند کر۔ جب کپڑے کی چادر میں آنے والے کو تو پہچاننے کی اوقات نہیں رکھتا، تو خدا کی غیرت کے پردے میں آنے والے کو تو کیسے پہچانے گا؟ بس فرقہ ختم ہو جائے گا اور امت متحد ہو جائے گی۔ بس تو نے کہنا اتنا ہے کہ اللہ ہی جانے، اللہ ہی جانے، اللہ ہی جانے۔ تو بڑا زبان دراز ایسی بات کر جاتا ہے، حدیث ہے تیرے پاس؟ میں نے کہا بالکل ہے۔ حضور کہتے یا ابا بکرن لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، نہ تو جانتا ہے نہ جبریل جانتا ہے۔ جب جبریل بھی اور صدیق بھی نہیں جانتے تو کوئی زندیق ان کی حقیقت کو کیا جان سکتا ہے؟ اسی لیے یہ نہ کہو کہ یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں اہل سنت کا امام بھی ایک بات پر جو ہے نہیں ڈٹ پاتے، بلکہ جب وہ قلم چلائیں تو سب کہتے ہیں، لیکن جب ان کی بات آئے تو یہ کہتے ہیں نہیں یہ ہے، اور پھر القاب و آداب کرتے کرتے قصہ ختم کرتے کیا کہتے ہیں؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں؟ پردے میں آئے ہونا کیا کہوں؟ سرور کہوں، چودھری نہیں کہوں گا، بڑا بھیا نہیں کہوں گا، سرور کہوں، سرور۔ اب یہاں جڑنا ہوگا، حضور سن رہے ہیں فریاد، سرور کہوں۔ اب سنائیے نعت کا مطلب، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ پردے میں آئے نا، باغ خلیل کا، دوسری بات بدل گئی، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ تیسری بات ہرما نصیب ہوں تجھے امید گے کہوں۔ پھر جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جان، اے جانے جان، اے جانوں کی جان، اے جانوں کی جان، اے جانوں کی جان، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جان، میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ مجرم ہوں اپنے عفو کا، اپنی معافی کا ساما کروں شہا، یعنی شفیعی روز جزا کا کہوں تجھے۔ روز جزا میں مغفرت کرانے والا بھی آپ کو کہوں گا۔ پھر اس پر بھی ٹکتے بات ختم نہیں کرتے، کیونکہ پردے میں آئے ہیں اور کہتے ہیں تیرے تو وصف، بلکہ کہتے صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف۔ صبح وطن یعنی اپنے گاؤں کی صبح، اور شام غریبہ مطلب پردیس کی شام۔ پہلے لوگ سفر کرتے تھے تو بڑے پریشان ہوتے تھے، تو پردیس کی شام بڑی رلانے والی ہوتی تھی۔ کہتے صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف، کیوں؟ اس لیے کہ بے کس نواز گیس وہ والا کہوں تجھے۔ اب یہ شام غریبہ کا کیا مطلب ہے؟ صبح وطن مطلب گھر کی صبح، اور شام غریبہ مطلب قبر کی شام۔ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ ہیں نا تو میں گھر کی صبح کو ترجیح نہیں دیتا، بلکہ میں تو قبر کی شام کو ترجیح دیتا ہوں، کیونکہ گھر کی صبح میں بیوی بچے دکھتے ہیں اور قبر کی شام میں آقا تمہارا جلوہ دکھتا ہے۔ اس لیے میں گھر کی صبح کو نہیں، صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف، بے کس نواز، بے کس نواز گیس وہ والا کہوں تجھے۔ اور پھر آ کر کیا کہتے ہیں؟ اللہ رے آخری میں اینڈ ہو رہا ہے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ آ گئی نا حسان والی بات، حسان بن صاحب، آقا آپ عیب والوں میں نہیں، حضور آپ تو بے عیب ہیں، آپ کے وصف عیب تناہی سے بری ہے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ پردے میں آئے ہو نا، میں بھی حیران ہو گیا، حیران ہوں۔ پردے میں آئے ہو نا تو حیرانی تو ہونی ہے۔ کچھ بولوں گا اپنی مرضی سے اٹکل سے کہ یہ ہے وہ ہے تو پھر فرقہ بنے گا، فرقہ بنانا نہیں چاہتے۔ حیران ہوں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں۔ ان کو حیرانی نہیں ہے، وہاں حیرانی کو بھی حیرانی ہے، حیرت کو بھی حیرت ہے۔ جب ان کا وجود ناز آیا تو حیرت بھی حیرت سے کھڑی ہو کر حیرت کا منہ تکتی ہوگی کہ خدا نے بھیجا کسے، یہ میرا محبوب ہے۔ حیران ہوں میرے شاہ، دیکھا آنے والا کتنے ہی پردے میں لیکن ہے تو بادشاہ، اور بھی میرا بادشاہ ہے۔ حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے۔ پھر کہتے ہیں آپ کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ آئے پردے میں ہو، کیا کہہ لے گی سب کچھ ہے؟
اختلاف ختم کرنا امت کا تو کیا کرنا پڑے گا؟ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی، ان کے ثنا خاں کی، ان کے ثنا خاں کی. زیادہ یہاں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ مضمون الگ عنوان کے تحت آیا ہے، لیکن میں یہاں یہ بات اس سے روشنی لے کے کہہ دوں، وہاں بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب آدمی چپ ہو جاتا ہے تو بہت کچھ وہ خود ہی بول دیتا ہے. وہ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے، کیونکہ آئے پردے میں ہے. میں کیا کیا کہوں، کیا کیا کہوں، کیا کیا کہوں تجھے، کیا کہوں؟ برہان اللہ کہوں، صراط اللہ کہوں، صراط اللہ کہوں، برہان اللہ کہوں، احمد کہوں، محمد کہوں، حامد کہوں، طٰہٰ کہوں، یاسین کہوں. یہ یاسین طٰہٰ کیا ہے؟ میں نے کہا آپ ہی بتائے نا، بہت علم پر گھمنڈ ہے، بتائے طٰہٰ کیا ہے. کہا اس کا کوئی ترجمہ نہیں. میں نے کہا یاسین کا؟ کہا اس کا بھی کوئی ترجمہ نہیں. میں نے کہا جس کے نام کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا اس کی شخصیت کی کوئی ترجمانی کیسے کر سکتا؟ جب ناموں پہ چپ رہتے ہو تو ذات پہ خاموش کیوں نہیں رہتے؟ چپ رہو. کہتے ہیں کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں، کیا کیا کہوں، کیا کیا کہوں. اب لیکن خرد نے دامن پکڑا، آپ مولانا بھی ہے، کیا کیا میں کیا کیا کہیں گے، کیا کیا کہیں گے. اس لیے کہ کم بتاتے ہیں تو مجرم، زیادہ بتاتے ہیں تو مجرم. تو کیا کیا میں کیا کہیں گے؟ تو کہا مسلک صاف ہے. کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. نتیجہ یہ نکلتا ہے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. کیونکہ پردے میں آئے ہیں نا، تو اب سخن کس پہ ختم ہو رہا ہے؟ پردے میں آئے ہیں. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. آفا کہا گردیدام مہر بتا ورزیدام بسیار خوبا دیدام، لیکن تو چیزیں دیگری. یہ اپنے آقا کی شان ہے. آؤ ان سے عشق کریں، بات ختم کر. لیکن جس کو عشق ہوگا عیب نہیں بیان، کیونکہ بے عیب ہے. سنے گا بھی نہیں بے عیب ہے، بولے گا بھی نہیں بے عیب ہے، دیکھے گا بھی نہیں بے عیب ہے. آئیے بات ختم کر دوں، ایک حدیث پڑھتا ہوں. وہ ایسے ہیں، توجہ حدیث سن لیں اپنے الفاظ کے جہاں. بول سکتا ہوں؟ ہاں بات پوری ہو گئی میری. اس لیے کہ جب یہ کہہ دوں نا کہ کہہ لے کہ سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، پھر خاموشی ہو جانا چاہیے. لیکن اسٹیج والوں کی آنکھوں کے اشارے کہتے کہ پڑھ دیکھ حدیث، سنے حدیث. وہ ہیں ایسے کافر بھی دیکھیں عاشق ہو جائے. کوئی ایسا نہیں. کافر بھی دیکھے، مسلمان ہونے کی بات نہیں کرتا، عاشق ہو جائے. میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں یار، یہ گانے غزلیں اڑگم دڑگم سب چھوڑو، اپنے محبوب کی بات کرو. کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی. اور اپنا حال کیا ہوگا قیامت میں پتہ ہے؟ عشق کر لو ان سے، سچا عشق. سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں، سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں. شفاعت کسی کی ہے، رحمت کسی. دل لگا لو. لیکن ہم عاشق تو اپنے آپ کو کہتے ہیں مگر دل نہیں لگا. نعرہ لگاتے ہیں دل نہیں. نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا، دل لگانا. یہ جو ہمارے گھروں میں یہود نصارہ اور مشرکین کا ماحول ہے، یہ ختم کرنا پڑے. مسجدوں کو جو ویران کیا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا پڑے. یہ جلسوں میں لوگ آتے ہیں، جلسے والے خوش ہوتے ہیں، سب لوگ خوش ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں دعا دیتا ہوں اچھا ہے، لیکن میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا اتنی پبلک دیکھ کر. کیوں؟ اس لیے کہ جلسے میں آنے پر آپ کو میں خوش نہیں ہوں گا. شکر کرتا ہوں اللہ لوگ آگے، اچھی بات ہے، لیکن میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. کب تک؟ جلسہ سننے میں جتنی تعداد میں آتے ہو، جب تک فجر کی نماز میں اتنی تعداد میں نہیں آؤ گے، ہمارا دل ٹھنڈا نہیں ہو سکتا. اور کیوں فجر میں آؤ گے؟ سوتے پڑے رہتے، رات کے 3 بجے تک جاگتے ہو، گندی فلمیں، پتہ نہیں لوگ کیا کیا کرتے. سوچو جن آنکھوں سے حضور کا دیدار کرنا ہے قبر میں،
ان آنکھوں سے گندی فلمیں دیکھ رہے. جس زبان سے رسول اللہ کا نام لیتے ہو اس زبان پر نشے کی گولیاں رکھتے ہو. کبھی سوچا؟ بات آ گئی، وہ حدیث پڑھنے جا رہا تھا، لیکن جو لوگ پڑھے لکھے ہیں تو ان سے کہنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے، توجہ ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اللہ اس کو کھلاتا ہے. کیا کھلاتا ہے اللہ اس کو؟ ماں کا ناپاک خون کھلاتا ہے. ہاں، حالانکہ وہ خون پر ناپاکی کا حکم باہر آنے کے بعد ہوتا ہے، اندر میں نہیں ہوتا، لیکن بہرحال خون تو خون ہے. اللہ خون کھلاتا ہے کس کو؟ بولے بچے. لیکن اللہ زبان سے نہیں کھلاتا. کہاں سے کھلاتے پتہ ہے؟ ناف کے اندر ایک نالی ہوتی جس کو نال بھی کہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں نا، نال. اس سے اللہ پیٹ میں ڈالتا ہے. اللہ کھانے کی جگہ تو منہ ہے، تو ناف سے ڈالتا ہے، منہ سے کیوں نہیں؟ تو قدرت کی غیرت جواب دے گی، بندے میں یہ ناپاک خون صرف سمجھانے کے لیے ناپاک کہہ رہا ہوں، لیکن علماء سے معذرت طلب کرتے ہوئے اصطلاحات پر کہ صرف سمجھانے کے لیے، یہ ناپاک خون اس کے ناف کے ذریعے اس لیے ڈالتا ہوں کہ جب پیدا ہو کر بڑا ہوگا تو یہ اسی زبان سے میرا اور میرے محبوب کا نام بھی تو لے گا. ناپاک خون اس کی زبان پہ کیسے لگا دوں؟ کیونکہ میرے یار کا نام لینا اس نے، مسلم ہے تو بھی لینا ہے، مسلم نہیں ہے تو بھی کبھی نہ کبھی تو زبان پہ نام آنا ہی ہے نا، نام تو آنا ہی ہے نا. اور بھی حکمتیں، صرف یہ حتمی طور پہ بات نہیں کرتا، اس کی حکمتیں وہ جانے. لیکن مجھے بتاؤ، قدرت نے ہماری زبان کی اتنی حفاظت کی کہ اس زبان سے ہم نام محمد لے رہے تھے یا لینے والے تھے، اللہ کا نام لینے والے تھے. اللہ کو اس نام کا اتنا خیال ہے اور تم اسی پہ نشے کی گولیاں رکھتے ہو. اسی میں شراب، وہ جو پیشاب کی طرح ناپاک ہے. شراب اور پیشاب کی ناپاکی میں فرق کیا ہے؟ پوچھو علماء احناف سے. جس نے شراب پی وہ قیامت کے دن اس حالت میں اٹھے گا، یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا تو بندر کی طرح ہوگا. کیوں نشہ کرتے ہیں؟ اور یہ نشہ ہمارے محلوں کے اندر اس لیے کروایا جا رہا ہے تاکہ ہمارے نوجوانوں کے ٹیلنٹ اور ان کی صلاحیتوں سے لوگوں کو خطرہ ہے کہ ان کو نشے کی پڑیاں دے دو، دن بھر گھر میں پڑے رہیں گے، نہ کمانے کے قابل رہیں گے، نہ بوجھ اٹھانے کے قابل رہیں گے، نہ پڑھنے کے قابل رہیں گے، نہ سیاست کے قابل رہیں گے، نہ ریاست کے قابل رہیں گے. انہیں ناکارہ بنا دو، اس لیے کہ اب تلواروں سے قتل کریں گے تو خون بولتا ہے، آستین کا لہو بولتا ہے. انہیں ایسے قتل کرو کہ پیسہ بھی ان کا ہو، جان بھی ان کی ہو، ان کو نشے کا عادی بنا دو. میری قوم کے جوانوں، تم اپنی قوم کا مستقبل ہو، تم اپنی قوم کا بھوشیہ ہو، تم اپنی قوم کا فیوچر ہو. تم نشہ کر کے گھروں کے اندر پڑے رہو گے تو ان لاجوں میں بکنے والی بچیوں کی آبرو کون بچائے گا؟ برقع پہن کر جو سگنلوں پہ بھیک مانگ رہی ہے ان کی آبرو کا تحفظ کون کرے گا؟ میرے عزیز، ہم نشہ کرنے نہیں آئے تھے. نشہ کرنا مسلمان کا طریقہ ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں نشہ حرام ہے. اور یاد رکھنا، دنیا بھی تباہ ہے نشہ کرنے والوں کی اور آخرت بھی تباہ ہے. لوگ کہتے ہیں لیکن مولانا چھٹتی نہیں نا، نشہ کا چھوٹتا نہیں، اس لیے کہ عادی ہو گئے. میں نے کہا میرے عزیز، جب جان بچانے کے لیے مٹھائی چھوٹ سکتی ہے، کسی کو شوگر کا مرض ہو جائے، ڈاکٹر کہہ دے اب اگر تم مٹھائی کھاؤ گے تو تمہاری کڈنیاں فیل ہو جائے گی، دل پر اٹیک کا دورہ آ جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، بولو ایک لمحے میں مٹھائی چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے؟ نادان، جب جان بچانے کے لیے مٹھائی چھوڑی جا سکتی ہے تو جان اور ایمان بچانے کے لیے نشہ کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا؟ اور آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آؤ نا یار ان سے عشق کر کا. میں تو کہتا ہوں سب نشے حرام. ہمارے مذہب میں ہر نشہ حرام. کون سا؟ ڈرگ کا نشہ حرام، شراب کا نشہ حرام، جوانی کا نشہ بھی بنا، دولت کا نشہ بھی منع، گھمنڈ کا نشہ بھی، نسب کا نشہ بھی، سارے نشے منع کر دیے گئے. لیکن ایک نشے کی اجازت ہے، میں اسی نشے کی بات کر لوں. آؤ سب وہ نشہ کریں گے. ہاں، علماء کی توجہ، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. سارے نشہ منع، ایک نشہ جائز. کہا یہ کون سا؟ میں نے کہا ہر نشے میں کھڑا گر جاتا ہے، یہ وہ نشہ ہے جس میں گرا ہوا کھڑا ہو جاتا ہے. ہر نشے میں بیماری ہے، اس نشے میں بیماروں کو شفا مل جاتی ہے. ہر نشے میں بدنامی ہے، اس نشے میں نیک نامی ہے. ہر نشے میں ذلت ہے، اس نشے میں عزت ہے. ہر نشہ انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، یہ نشہ آسمانوں میں بھی عزت عطا کرتا ہے. کہا امین القادری وہ کون سا نشہ تو نیا لایا؟ میں نے کہا نیا نہیں ہے، وہی بادہ ہے، وہی جام ہے، وہی سرائی ہے، وہی انداز ہے، لیکن یہ جاموں سے نہیں پیا جاتا، یہ آنکھوں سے پیا جاتا.
اس کو سرائیوں میں محفوظ نہیں کیا جاتا، اس کو دلوں میں محفوظ رکھا جاتا ہے۔ ہاں کہا کون سا نشہ ہے؟ میں نے کہا منصور نے پیا، سرمد نے پیا، جنید نے پیا سید الطائفہ بنے، بایزید نے پیا سلطان العارفین بنے، عبد القادر جیلانی نے پیا غوث العظم بنے، معین الدین حسن نے پیا غریب نواز بنے، صابر نے پیا مخدوم کلیر بنے، خود کا جنازہ پڑھانے چلے آئے، کہا وہ کون سا نشہ ہے؟ میں نے کہا اسی نشے کو نشہ عشق رسول کہتے ہیں، جو بلال کو مل جائے تو کعبہ قدموں میں نظر آتا ہے، بلال کعبے کی چھت پہ نظر آتا ہے۔ آؤ اسی کا نشہ۔ لوگ کہتے ہیں نہیں شراب کیوں پی جا رہی، نشہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہا مولانا لڑکی سے محبت کی تو ناکام ہو گئے، اس وجہ سے ہم نے نشہ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ہنسنے کی بات نہیں، فلم کے اندر ہیرو ایسے ہی کرتا ہے، سیریل کے اندر اداکار لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ لڑکی کی محبت میں ناکام ہو جاتے ہیں تو نشہ کرنے لگتے ہیں۔ میں نے کہا پاگل ہوا، ارے اس سے کیوں محبت کرتا ہے جس میں ناکامی ہو؟ آ اس سے محبت کر، اس سے عشق کر جہاں ناکامی نہیں ہے، جہاں بے وفائی نہیں ہے۔ وہ تو ایسا جانے وفا ہے کہ سب قبر میں چھوڑ کر چلے جائیں، وہ قبر میں بھی بچانے کے لیے تشریف لاتے ہیں، وہ قبر میں اجالا کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ آؤ نا ان سے عشق کریں۔ اب آپ کہیں گے یار تو نے عشق کی بات بڑی کر دی امین القادری، لیکن عشق کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہی بات ہے، عشق کو کیا نہیں جاتا ہے، یہ مقدر ہے، یہ مقدر ہے۔ خدا جن لوگوں کو چن لیتا ہے ان کے دل میں عشق کی آگ لگا دی جاتی ہے، لیکن پھر وہ ملتی کیسے ہے؟ وہ ملتی کیسے؟ آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں، کثرت کے ساتھ ان پر درود پڑھو، تنہائی میں بیٹھ کر نعتیں سنو اور ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو، ان کا عشق پیدا ہو ہی جائے گا، اور لوگوں کے دلوں میں بھی پیدا کرو۔ ایک یہودی کا بچہ ہے، یہودیوں میں اور مسلمانوں میں خوب اختلاف، لڑائیاں جھگڑا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ یہودی کا ایک بچہ، ماں کام بولتی ہے باپ کام بولتا ہے، وہ مسجد نبوی کے آس پاس سے آتا ہے جاتا ہے، کبھی ان کو بیٹھے ہوئے دیکھتا ہے، کبھی ان کو کھڑے ہوئے دیکھتا ہے، کبھی ان کو صحابہ کے درمیان جو ہے جلوہ گری کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ سوچو نا جب ان کے ذکر کی محفل میں اتنا مزہ آتا ہے، جب وہ جانے محفل صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھتے ہوں گے تو اس وقت کتنا مزہ آتا ہوگا۔ آسمان والے بھی زمین پر حیرت سے تک کر کے دیکھتے ہوں گے، اللہ اللہ ستاروں کے جھرمٹ میں۔ پیر نصیر الدین نصیر کا بڑا اچھا شعر ہے، بڑا خوبصورت سا شعر ہے۔ وہ کہتے ہیں صحابہ کے گرد وہ تیرے گرد صحابہ کا ہجوم ہے، وہ تیرے گرد چاند کے گرد وہ تیرے صحابہ کا ہجوم، کیسا لگتا ہو، کیسی انجمن سچ۔ ایک طرف صدیق کا چمکتا چہرہ، ایک طرف علی کا چمکتا، ایک طرف عمر کے چمکتا ہوا چہرہ، ایک طرف عثمان کا چمکتا ہوا چہرہ۔ اللہ اکبر۔ بہرحال تو وہ یہودی لڑکا آتا جاتا حضور کو دیکھ، حضور تھے ہی ایسے جو دیکھے عاشق ہو جائے، اس لیے کہ ان جیسا اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں، اللہ نے ان جیسا کسی کو بنایا نہیں۔ اب اس کے دل میں حضور کا پیار ہو گیا، اب جب تک حضور کو دیکھ نہیں لیتا اس کو چین نہیں آتا، اسی لیے کسی بہانے سے گھر سے نکلتا لیکن مسجد میں جا نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ اس دور کے ظالم معاشرے کی زنجیریں اس کے قدموں میں تھی۔ مسجد میں جاتا تو اس کا معاشرہ اس کا بائیکاٹ کرتا، سماج بائیکاٹ کرتا۔ اب وہ جانے سے رہا، دھیرے دھیرے بیمار ہو گیا۔ اس کو کون سی بیماری تھی؟ عشق کی بیماری۔ مرض عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا، جتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہوتا۔ اللہ نہ چاہے تو صحابی کے بیٹے کو بھی عشق نہ ملے، اور اگر اللہ چاہے تو یہودی کا بچہ بھی عشق پر۔ یزید عاشق تھا کیا؟ بولو نہیں تھا نا، وہ کمبخت لانتی تھا، وہ نہیں ہے نا، لیکن اس نے چاہا تو یہودی کے بچے کو عشق، اب وہ بیمار ہوں گے۔ مرض عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے، جتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہوتا۔ جان عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھا۔ گھر سے نکلنے نہیں دیا جا رہا ہے، گھلتا جا رہا ہے۔ باپ دوا کرتا ہے، حکیموں کو بلاتا ہے، طبیبوں کو بلاتا ہے، وہ گھلتا ہی جاتا ہے۔ ایک دن باپ تنہائی میں لے کے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، میری جان، میرے دل کا قرار، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے بڑھاپے کا سہارا، بیٹا میں نے سب کر دیا، تھک گیا، اب ایسا لگتا ہے کہ تو جیے گا نہیں، مر جائے گا۔ میرے بچے کیوں ہے، کیا ہوا، بتا تو صحیح۔ بچے نے کہا بابا ایک بات دل میں ہے، کہوں گا تو آپ ناراض ہوں گے، میرے بیٹے
مجھے ایسا لگتا ہے تو بچے گا نہیں، میں تیری آخری خواہش کا احترام کرنا چاہتا ہوں، مانگ، تو جو مانگے گا میں دوں گا۔ تو اگر بابا آپ وعدہ کرتے ہیں جو مانگیں گے دیں گے، میرے دل میں تو مسلمانوں کے نبی سے عشق ہو گیا، ان سے آنکھیں لگ گئی ہے، ان کے بغیر رہا نہیں جاتا، کئی دن سے دیکھا نہیں اس لیے گھل رہا ہوں۔ بابا احسان کرے نا، ان کو اطلاع کریں کہ ایک دم توڑنے والا مریض ہے، سرے بالی آ جائیں، بالی پر قدم رنجا فرما دیں، پھر ان کی مرضی۔ لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں وہ ایسا آقا ہے کہ وہ یہود نہ دیکھے گا، عیسائی نہ دیکھے گا، وہ عادت کے مطابق ضرور تشریف لائیں گے۔ سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائے۔ میرے عزیز مسلمانوں کے بچے ہونا، یہودی کے بچے کو عشق ہوتا ہے تو وہ اتنا تڑپتا ہے، کبھی ہم بھی اپنے نبی کے لیے تڑپے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم صرف عشق کا ڈھونگ رچا رہے ہیں، ہم منافقت کر رہے ہیں؟ یاد رکھنا، میں یہ نہیں کہتا کون کیا کر رہا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے جسے عشق ہوگا اس کے خیال میں تو محبوب ہی رہے گا، یار ہی رہے گا۔ یہودی کا بچہ مسلمان بھی نہیں، عشق میں کیسا ڈوبا، جب اس کے باپ کو اس نے کہا ایک بار بلا دے، باپ نے کہا میرے بیٹے اللہ کی عزت کی قسم، اگر میں انہیں بلانے گیا تو پورا سماج میرا بائیکاٹ کر دے گا، لیکن تیری خواہش کے لیے میں پورے سماج کے بائیکاٹ کی پرواہ نہیں کروں گا، عزت کو مٹی میں ملا دوں گا، میں ابھی جاتا ہوں اطلاع کرتا ہوں۔ لیکن وہ تو مسلمانوں کا نبی ہے، ہم لوگ یہودی ہے، کیا وہ آئے گا؟ کہا واللہ وہ ایسا دل رکھنے والا ہے محبوب، وہ ضرور آئے، جو خوابوں میں آ کے نیند اڑا دے وہ سرے بالی کیوں نہ آئے گا؟ وہ گیا مسجد میں، پوچھا تمہارے محبوب کہاں ہیں؟ تو کہا وہ بیٹھے، خاموشی سے کہا میرے بیٹے کو آپ سے عشق ہو، آپ آئیں گے ہمارے گھر؟ میرے گھر آنا پیارے نبی، آئیں گے ہمارے گھر؟ اللہ اللہ، عشق یہودی کرے تو اس کے گھر بھی آتے ہیں، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کیسے؟ عشق گیا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان ہی راکھ کا ڈھیر ہے۔ آؤ عشق کریں، باتیں نہ کریں، عشق کریں، عشق عمل سے بنتا۔ 10 روپے کی نوٹ نعت خان کو دے کر کوئی عاشق نہیں ہوتا، عشق اتنا سستا ہوتا تو امیر حمزہ کا کلیجہ نہ چبایا جاتا۔ گھر کی عورتیں، گھر کی بچیاں، بیٹیاں یہود و نصارہ کے طریقے پہ بغیر دوپٹے کے بے پردہ گھومیں اور اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو؟ کس منہ سے ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں؟ ہمارے بچوں کو کلمہ تک پڑھنا نہیں آتا، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ مسلمانوں آؤ سچا عشق کریں، ان پہ درود پڑھیں، ان کی نعتیں پڑھیں، ان کا ذکر کریں، ان کی سیرت پڑھیں۔ مجھے بتاؤ اب تک واٹس ایپ کو کتنا وقت دیا اور سیرت مصطفیٰ کو کتنا وقت دیا؟ دن بھر میں لوگوں کی غیبت کتنی کرتے ہو اور دن بھر میں رسول اللہ پہ درود کتنا پڑھتے ہو؟ دن بھر میں گانے کتنے سنتے ہو اور دن بھر میں نعت کتنی سنتے ہو؟ نہیں، اے میری قوم کے جوانوں، کامیابی چاہیے، کامرانی چاہیے، عروج چاہیے، سربلندی چاہیے۔ آؤ ان سے دل لگائیں جن سے اللہ محبت کرے، جن سے اللہ پیار کرے، جن سے فرشتے پیار کرے، انہی سے دل لگا لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ زمین کے اوپر بھی، زمین کے اندر بھی، زمین کے اندر وہ کامیابی ملے گی۔ میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی ایک سیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ اس کا باپ گیا، آپ میرے گھر آئیں گے؟ میرا بیٹا بیمار ہے، آپ سے عشق ہو گیا، آپ آئیں گے؟ حضور علیہ السلام نے مسکرا کے کہا آپ چلیں، ہم آتے ہیں۔ صحابہ سے کہا میرے ساتھ چلو، ایک کشتہ عشق رسول کا، ایک کشتہ عشق رسول کا اظہار عشق کا منظر دیکھنے کے لیے آقا یہودی کے گھر آئے۔ عشق میں کتنی طاقت ہے، عشق میں کتنی قوت ہے۔ یہودی کا بچہ عشق کر لے محبوب آ رہا ہے، مسلمان کا بچہ کرے کہاں جائے گا، کتنی بلندی پائے گا۔ آقا آئے اور اس کے بستر پہ بیٹھ گئے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ، کیسے ہو؟ قدم میں سر رکھ کر کے رو پڑا، میرے محبوب بس ایک ہی دھن ہے، آپ اور آپ، بس آپ ہی آپ۔ آقا فرماتے ہیں دیکھ تجھے مجھ سے عشق ہوا ہے؟ ہاں۔ آپ کے بغیر رہ نہیں پاتا، دل نہیں لگتا،
اور کہتا ہے اب آخری ہچکی ہے، اب جیوں گا نہیں، اس لیے ایک دیدار کی تمنا تھی۔ آقا نے کہا کامیاب ہو جائے گا، دیکھ کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے۔ اس نے باپ کو آنکھی سے دیکھا، اشارہ کیا ابا کیا کہتے، تو باپ نے کہا جو کہتے ہیں کر لے، عشق کر ہی لیے تو اب ڈوب جا۔ اس لیے کہ خسرو نادی پریم کی الٹی وا کی دھار، خسرو نادی پریم کی الٹی وا کی دھار، جو نکلا سو ڈوب گیا، جو ڈوبا سو پار۔ کنارے بیٹھ کر کے کیا اندازہ کریں طوفان کا، پھر ڈوب ہی جائیں نا، ڈوب ہی جائیں تاکہ کامیابی مقدر بن جائے۔ پھر کیا ہوا؟ اشارہ کیا آنکھ سے، کلمہ پڑھ لے۔ انہیں کلمہ پڑھا، ادھر کلمہ پڑھا، حضور کے قدموں میں روح نکلی۔ اب سننا عشق والے کی موت، کیا موت ہے، کیا موت ہے، جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ۔ سامنے حضور ہے، زبان پہ کلمہ ہے، روح نکل گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام، اب یہ وہ بندہ ہے ایک وقت کی نماز نہیں ہے اس کے نام ہے، کیونکہ اب بھی مسلمان ہوا ہے، نماز پڑھنے کا موقع نہیں، کوئی تسبیح تحلیل ذکر اذکار کچھ نہیں ہے کیونکہ موقع ہی نہیں ملا۔ ادھر کلمہ ادھر روح، کیا مقدر ہے۔ آقا نے کہا اب ہم چلتے ہیں۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا یہ آپ کی امانت ہے، آپ لے جائیں، کیونکہ وہ تو یہودی تھا نا۔ آقا یہ آپ کی امانت ہے، آپ لے جائیں، میری خواہش ہے اس کا جنازہ آپ کے گھر سے اٹھے۔ عاشق کی تمنا کیا، عاشق کی تمنا کیا ہے، محبوب کا گھر سے جس کا جنازہ ہو۔ یہ عشق کا انعام ہے، عشق کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے۔ اللہ اکبر، عشق کیا چیز ہے۔ اسی لیے حضرت شاہ نیاز بے نیاز نے کہا تھا کہ بڑے مزے میں کہتے ہیں، ہاں یہ بچوں کا کام نہیں ہے، یہ آسان کھیل نہیں ہے، اللہ جسے چن لیتا ہے وہ ہے۔ کہتے ہیں بلحواس پاؤں نہ رکھیو اس راہ کے بیچ، عشق ہے راہ گزرے عام نے۔ ہاں یہ رہ گزر عام نہیں ہے، ہر آدمی ہر چیز بننا آسان ہے، عاشق بننا مشکل ہے۔ عاشق بنتا ہے تو پھر اویس کرنی بنتا ہے انسان۔ ہاں صحابہ خود پھر ان کی دعا لیتے ہیں، حالانکہ وہ صحابی نہیں ہے۔ عشق وہ منزل پہ لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر آپ کے گھر سے جنازہ اٹھے، یا رسول اللہ اسے لے جائیں۔ سرکار نے صحابہ کو کہا اٹھا لو، اور قربان آگے آگے آقا سہارا دے رہے ہیں، پیچھے پیچھے صحابہ۔ غسل دو، کفن پہناؤ۔ مطلب کیا؟ عاشق کا جنازہ ہے، بہت دھوم سے کفن پہناؤ، کفن پہناؤ، خوشبو لگاؤ۔ ارے وہ کتنے نصیب والے تھے، کتنے نصیب والے تھے کہ لوگ قبر میں دیدار کرتے ہیں، وہ تو جیتے جی کرتے تھے، دیکھ دیکھ کے مرتے تھے۔ اسی پر ایک تھوڑے سے پاگل شاعر نے 4 مصرے کہے، وہ آپ کے بیچ میں موجود ہے شاید۔ وہ کہتا ہے خیال آتا ہے دل میں، اگر خیال آتا ہے دل میں، اگر ہوا ہوتا انہی کے دور میں میں نے جنم لیا ہوتا۔ اس طرح کہتے کہتے وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی دیکھ کے گر وہ مسکرا دیتے۔ لکھنے والا شاعر نہیں ہے لیکن آپ کی محفل میں موجود ہے، اسی کے یہ 4 مصرے ہیں۔ کہتا ہے مجھے بھی دیکھ کے گر وہ مسکرا دیتے، اسی ادا پہ میں قدموں پہ مر گیا ہوتا۔ اس کی تمنا تو دیکھو، اوقات کچھ نہیں لیکن اسی ادا پہ میں قدموں پہ مر گیا۔ اور جب مر جاتا تو کیا ہوتا؟ پھر کیا ہوتا؟ وہ کاش میرے جنازے پہ گر کھڑے ہوتے، کفن ہٹا کے میں ان کو ہی تک رہا ہوتا۔ سبحان اللہ، وہ آ کے میرے جنازے پہ گر کھڑے ہوتے، کفن ہٹا کے میں ان کو ہی تک رہا ہوتا۔ تو آقا نے فرمایا دھوم سے جنازہ نکلے۔ حضرت تشریف لا رہے آ رہے ہیں تو 2 جملے سن لے، بات ختم کر دی جائے۔ حدیث سن لیں، عرض کر سکتا ہوں حدیث پوری کر لیں۔ ٹھیک ہے آپ لوگ استقبال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کوئی بات